الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع ہونا چاہتا ہے۔ کل سورۃ المائدہ کی تفسیر مکمل ہوئی اور آج انشاءاللہ تعالی 7ویں بارے کی تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا اور سورہ انعام کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ انعام یہ مکی صورت ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں کل 165 آیات ہے اور 20 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اسی طرح اس صورت کا نام سورہ انعام رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ انعام یعنی مویشیوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام جانوروں کی تفصیلات کو بیان کیا ہے، اور بالخصوص کفار کے جو ہے ان خیالات فاسدہ کو جو جانوروں کے متعلق ان کی حلت اور حرمت کے متعلق ان کے پاس فاسد خیالات تھے، ان کی تردید فرمائی ہے۔ مکہ مکرمہ کی تقریباً تمام تر آبادی مشرک اور بت پرست تھی۔ ان پتھر کے بتوں اور مٹی کی مورتیوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بھی الہ یعنی خدا ہے۔ اس بے سروپا بات کے اظہار میں انہیں ذرا تعامل نہ تھا، بلکہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ بے جان اور بے زبان مجسم خدا نہیں، خدا تو وہ ذات ہے والا صفات ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں۔ تاریخ غار میں اندھیری رات میں ننھی سی چونٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو یہ سن کر وہ حیران و شجر ہو گئے اور مارے حیرت کے کہہ اٹھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ایک خدا کی بات انہیں بڑی عجیب معلوم ہوئی۔ جب ان کو خدا مانتے تھے ان یعنی کہ تمام بتوں کو، تو ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، خدا سمجھتے ہوئے اپنے مشکلات اور تکالیف بھی انہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے انہی کے سامنے دستے سوال بھی دراز کیا کرتے تھے۔ وہی ان کے بارش برسانے والے، وہی ان کو صحت دینے والے، وہی ان کو دشمنوں پر غالب کرنے والے تھے۔ اس سورہ پاک میں ان کے اس مشرکانہ عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ پتھر کے یہ بت جو شکل و صورت میں کسی سنگ تراش کے مرہون منت ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ذات ہے جس نے کن ہو جا فرمایا تو یہ عالم رنگ و بو اپنی تمام دل آویزیوں اور عظمتوں کے ساتھ موجود ہو گیا، جس کا علم اتنا ہماگیر ہے کہ ظاہر و باطن سب اس پر آیا ہے، جس کے اختیارات غیر محدود ہیں، وہ جو چاہے جتنا چاہے جسے چاہے عطا فرما دے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور جو چاہے جس وقت چاہے جس سے چاہے چھین لے، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ ساری کائنات نوری و ناری، آبی اور خاکی، سب کی سب بلا استثناء اپنے وجود، اپنی بقا، اپنی نشو و نما میں ہر لحظہ ہر لمحہ اسی کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور اسے کسی کی حاجت نہیں۔ اسی طرح اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کا ذکر کر کے ان کے مشرکانہ عقیدے کو بے بنیاد بتایا گیا ہے۔ اسی صورت میں توحید کے دلائل بھی پیش کیے گئے اور فرمایا گیا، بتایا جا رہا ہے، قرآن پڑھنے اور سننے والوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند کس کی کبریائی کے شہکار ہے؟ زمین کی سطح پر لہلہاتے ہوئے شاداب کھیت، رنگا رنگ پھول، قسم قسم کے پھل کس کی قدرت کی شہادت دے رہے ہیں؟ یہ گھنگھور گھٹائیں اور ان سے ٹپکنے والے حیات بخش خطرے کس کی رحمت کا مظہر ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے۔ اب یہاں پر منکرین کے رویے کو بھی جو ہے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلام
قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کی مخالفت کسی سنجیدگی پر مبنی نہ تھی اور نہ قرآنی دلائل کے جواب میں ان کے پاس کوئی ایسی قوی دلیل تھی جس سے وہ اپنے باطل عقائد کی نفی، باطل عقائد کی حفاظت کر سکتے۔ ان کا سارا سرمایہ مذاق اور طرح طرح کی حجت بازیاں تھی۔ ایک طرف انتہائی خلوص، للہیت، خیر اندیشی کے جذبات کے ساتھ نور حق کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، دوسری طرف ضد اور ہردرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس سے ہادی برحق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل رحیم بہت رنجیدہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار تسلی دیتے ہیں کہ آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، انہیں ستایا گیا، اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یہی سنت الہی ہے، آپ کو بھی صبر سے دل آزاری کا سامنا کرنا ہوگا۔ حق و باطل کی آویزش، نور و ظلمت کی کشمکش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ چشم زدن میں سب کو اسلام لانے پر مجبور کر دے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی پہچان کیسے ہو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و یزید کا امتیاز کیسے ہو؟ سورہ انعام کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں، جنہیں ہم نے ایسا تسلط دیا تھا زمین میں جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے بھیجے بادل ان پر موسلا دار برسنے والے، اور ہم نے بنا دی نہریں جو بہتی تھی ان کے گھروں اور باغوں کے نیچے سے، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے، اور پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم۔ مکے کے باشندے تجارت پیشہ تھے، ان کے تجارتی کاروبار دور دراز ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ راستے میں ان کا گزر کئی اجڑی ہوئی بستیوں، ویران کھنڈروں، غیر آباد کنووں اور نہروں پر سے ہوتا تھا۔ جب انہوں نے دلائل توحید میں غور و فکر کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو پہلی گمراہ قوموں کے ہولناک انجام کا ذکر کر کے انہیں متنبع کیا جا رہا ہے کہ یہ عاد و سمود کی ویران بستیاں جن کو تم بارہا دیکھ چکے ہو، یہاں کے بسنے والے تم سے زیادہ خوشحال تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، وسیع و عریض خطے زمین ان کے زیر نگی تھے، ان کے ملک میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہروں کا جال بچھا ہوا تھا، ان کے کھیت سونا اگل رہے تھے اور ان کے گھر رش کے ارم بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے بےراہ روی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا شروع کر دیا، تو وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے جس نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ارشاد خداوند ہو رہا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ آپ فرمائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔ قرآن حکیم نے بارہا زمین میں سیر و سیاحت کا حکم دیا ہے، لیکن صرف تفریحی تباہ کے لیے نہیں، بلکہ عبرت پذیری کے لیے، لہو لعاب کے لیے نہیں، بلکہ علمی مقاصد اور تاریخی نتائج اخذ کرنے کے لیے، تاکہ گزری ہوئی قوموں کے مسمار شدہ محلات، باغات
قلعوں اور شہروں کو دیکھ کر ہم اپنی اصلاح کریں اور ہمیں وہ روز بد نہ دیکھنا پڑے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا میں انہیں دیکھنا پڑا تھا۔ اس نیت سے سیر و سیاحت کرنا باعث ثواب اور موجب رضا الہی ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ ایسا سفر مستحب ہے جو گزری ہوئی امتوں اور اجڑے ہوئے شہروں کے آثار اور کھنڈرات دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ یہاں بھی کفار کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو اور روشن دلائل کے باوجود تم اب باطل سے چمٹے رہنے پر مصر ہو۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان قوموں کا کتنا دردناک انجام ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ ارشاد خداوند ہو رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس دکھ کو سوائے اللہ کی، اور اگر پہنچائے تجھے کوئی بھلائی وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تکلیف اور راحت، بیماری اور صحت، ناکامی اور کامیابی، ذلت اور عزت سب اللہ تعالیٰ وحدہ کے دست قدرت میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فقر، مرض یا قرض میں مبتلا کر دے تو کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بغیر ان مسائل سے اسے نجات دے دے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور اسے اپنے انعامات سے سرفراز فرما دے تو کسی کی طاقت نہیں کہ اس سے چھین لے۔ وہی مالک حقیقی ہے، وہی قادر مطلق ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی پتا، کوئی ذرہ اور کوئی خطرہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ مشرک قوموں نے نیکی، بدی، بارش، فتح، دولت اور علم وغیرہ کے لیے الگ الگ خدا بنائے ہوئے تھے۔ ان سب کے خیالات فاسدہ کی تردید فرما دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے تاکہ نہ سمجھے وہ اسے اور ان کے کانوں میں روک۔ جیسے پہلے کئی بار مذکور ہوا، اس بات کا تذکرہ ہوا کہ جب انسان کسی چیز کو حق سمجھنے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا اور دانستہ اس سے اعراض کرتا ہے اور اسے دور رہتا ہے، تو اس کا طبعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بطور سزا نور حق کو دیکھنے والی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے، آواز حق کو سننے والے کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور حق کو سمجھنے کی قوت سے دل محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی ہے۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ ان چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس محرومی کا سبب تو ان کا اعراض اور انکار ہے۔ یہ پہلی بات کی توضیح ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں لاکھ معجزے دکھائیں، روز روشن کی طرح حق نمایاں کر دے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ انہوں نے تو اس صلاحیت کو ہی ضائع کر دیا، وہ استعداد ہی کھو دی جو حق کو قبول کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يذرون۔ بے شک خسارے میں رہے وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خبر کو،
یہاں تک کہ جب آ گئی ان پر قیامت اچانک بولے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی ہے اس زندگی میں، اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر۔ ارے کتنا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ زندہ دونوں رہتے ہیں، یعنی مومن بھی اور کافر بھی، لیکن ان کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور اس سے بڑی عمدگی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا ہے، لہو العام کافر کی زندگی کا نچوڑ ہے، کیونکہ وہ یہ قیمتی لمحے غرور و تکبر اور باطل میں ضائع کر دیتا ہے، لیکن مومن کی زندگی اعمال صالحہ سے لبریز ہوتی ہے، یعنی اعمال خیر سے بھری ہوتی ہے، اس لیے وہ لہو و لعب نہیں۔ تو اس طرح مومنین اور کافرین کی زندگی میں فرق کو قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ مومنین کی زندگی اعمال خیر سے بھری ہوتی ہے۔ سورہ جو ہے انعام کا سلسلہ جاری ہے، اور 7ویں پاری کے جو ہے تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور 7ویں پاری کی تفسیر اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اور اللہ ہی قادر مطلق ہے جس نے طرح طرح کے باغات پیدا کیے تاکہ پھل تیار ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ دی جا کر موافق طور پر کھایا جائے اور اسراف نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے مختلف قسم کے جانوروں پر ان کی تعداد کے لحاظ سے زکوٰۃ دینے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جن چیزوں کو صراحتاً حرام کر دیا ہے ان کے سوا کوئی چیز حرام نہیں، یعنی مردار جانور، بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت صراحتاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، یعنی ان کی خدمت کی جائے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کیا جائے، چھپی اور کھلی بے حیائیوں کی باتوں سے اجتناب کیا جائے، ناحق کسی کو مارا نہ جائے، یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے، ناپ تول برابر ہو، فیصلوں میں عزیز و اقارب کی طرفداری نہ ہو، یہ سب راہ مستقیم کی باتیں ہیں اور اللہ کی رحمت کی مستحق بناتی ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اتاری ہے جو بہت برکت والی ہے، قرآن کی پیروی اور تقوی سے ہی ہم رحمت کے مستحق ہوں گے، یہی صراط مستقیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلک ہے۔ ہماری نماز اور ہماری سب عبادات اور جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے ہم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ انہ لغفور رحیم۔ اس طرح 7واں پارہ مکمل ہوا اور 8ویں پارے کی تفسیر کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ اعراف کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ اعراف یہ وہ سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے ہجرت سے پہلے۔ اس سورت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ الف لام میم۔ عزیزان محترم، 7ویں پارے کا جو ہے اختتام ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی یہاں پر جو ہے اب سورہ اعراف کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف یہ وہ سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ دونوں سورتیں مکی ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 1 سال پہلے قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اور عزیزان محترم، سورہ اعراف میں کل 206 آیات ہے، اور یہ سورت 24 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اور اس سورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے کفار و مشرکین سے خطاب کیا، اور پھر ان کی جو ہے ان تمام باطل عقائد کی جو ہے اللہ نے تردید فرمائی ہے، اور پھر ان کی اس کج فہمی کا جو ہے اصلاح کیا، اور تمام طور زور جو ہے اس صورت میں مشرکین عرب کی کج فہمیوں کی اصلاح پر جو ہے دیا گیا ہے۔ سورہ اعراف
اس میں انبیاء علیہ السلام کے بلند مقام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اس زمین پر رہنے کے لیے جگہ عطا کی اور معاش کے وسائل فراہم کیے، لیکن وہ بہت کم شکر گزار ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر شکل و صورت پر پیدا کیا اور ملائکہ کا مسجود بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت عطا کی، لیکن شیطان کے بہکانے میں آ جانے کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی وجہ سے ان کا قصور معاف ہوا اور زمین عارضی قیامگاہ ٹھہری، جہاں ان کو جینا اور مرنا ہے اور پھر یہاں سے واپس جانا ہے۔ جسمانی زیب و زینت کے لیے لباس عطا ہوا اور روحانی فیوز و برکات کے لیے تقوی اور صلاۃ کا حکم دیا گیا۔ لباس کا مصرف یہ نہیں کہ دکھاوا اور اسراف ہو، بلکہ وہ پاک صاف ہو۔ پرہیزگاری بہترین لباس ہے۔ ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے۔ جو کچھ کے جہاں میں ہے سب انسان کے لیے ہے، آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے۔ البتہ اللہ کی ان نعمتوں کو جو خلاف احکام غلط طور پر استعمال کرے گا، اس کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا اور اس کو پھر جنت کبھی نصیب نہ ہوگی۔ اللہ کے جو بندے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، وہ دوزخ میں جانے والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ دنیا میں سرکشی کا کیا حشر ہوا۔ اس دنیا میں کسی کو دوبارہ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کائنات کی اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں تخلیق کی اور عرش پر متمکن ہوا۔ یہ گردش لیل و نہار اسی کے حکم سے ہے۔ ہمیں مانگنا ہے اسی سے جو کچھ کے مانگنا ہے، گر گڑا کر اور چپ کے عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی امید پر، کیونکہ اللہ کی رحمت خلوص رکھنے والوں سے بہت ہی قریب ہے۔ اب اس طرح عزیزان محترم جو ہے 8ویں پارے کی تفسیر مکمل ہو رہی ہے اور سورہ اعراف کا سلسلہ جاری ہے۔ اب پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کرتے ہیں، لیکن جب ان کی قوم انکار کرتی ہے تو وہ غرق آب کر دی جاتی ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کا کہا نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جڑ کاٹ کر پھینک دی۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن قوم سمود کی نافرمانی کی وجہ سے اس قوم کا پتھراؤ سے خاتمہ کر دیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو برابر ناپ تول کرنے کی بہت تاکید کی اور ملک میں اس کا انتظام درست ہونے کے بعد فساد نہ کرنے کی نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ایسی عقل کی باتیں بھی نہ مانی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔